بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دہم کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے، جس میں رکوع نمبر 5 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 40 پڑھی جائے گی۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، آیات کا مفہوم اور ترجمہ، اور اس سبق میں جو مضامین ہیں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف اور ان کے لیے اجر کی نوید سنائی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور حضرت زید کے بارے میں قرآن پاک میں کیا باتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ الکلمات والتراکیب، الفاظ کے معنی: القانتاتی، مطیع فرما بردار عورتیں، مطیع فرما بردار عورتیں۔ المتصدقین، صدقہ دینے والے۔ الخیارۃ، اختیار۔ امسک، تو روک رکھ۔ تخفی، تو چھپاتا ہے۔ مبدی، ظاہر کرنے والا۔ وطرن، حاجت۔ خاتم النبیین، آخری نبی۔ الفاظ معنی اچھی طرح یاد کرنے کے بعد آپ اس کا ترجمہ یاد کریں گے۔ آپ ترجمہ دیکھیے۔ سب سے پہلے آیات کا جو مفہوم ہے میں آپ کو وہ بتاتی چلوں۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مؤمن مرد، والمؤمناتی اور مؤمنہ عورتیں، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین سچے مرد، والصادقاتی اور سچی عورتیں۔ اب یہاں پر ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر راست باز لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ مشکل لفظ لگے گا آپ کو، اس کو آپ کاٹ کر یہاں پہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں لکھیں اور ایسے ہی یاد کریں گے۔ والصابرین، صبر کرنے والے مرد، والصابراتی، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، عاجزی کرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے مرد۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، آپ اس کو کاٹ دیجئے، یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیجئے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقاتی اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے، مغفرتاً، مغفرت، و اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ اس آیت کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں کے 10 اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ 10 اوصاف یہ ہیں۔ اس کے بارے میں سوال ہے مشق میں، دیکھیے۔ السوال الاول، اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ تو جواب میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ 10 اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے 10 اوصاف کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پر بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ نمبر 3، وہ بندگی کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنے قول و فعل کے لحاظ سے سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ نمبر 7، وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ نمبر 8، وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ نمبر 9، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 10، وہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں۔ ایسے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب سبق کی جو اگلی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، یہ جو آیت ہے ایک جو خاص واقعہ تھا، ایک خاص موقع تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش. تو حضرت زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ ان کو اپنا منہ بولا آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کا رشتہ مانگا. تو لیکن یہ جو آیت ہے وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے یہ عام ہے. مطلب یہ کہ اس آیت کے اندر ویسے تو یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے عام ہے. یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت کے لیے کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ مسلمان مرد اور عورت اس کام میں اپنا کچھ بھی اختیار نہ سمجھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لے اور بلا چوں چرا کیے اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ کسی مسلمان فرد، قوم ہو یا حکومت ہے، حکومت اسلامیہ کے مطلب مقرر کردہ کسی کمیشن یا قانون ساز ادارے کو بھی تب کوئی بھی مطلب جو چیز ہے اس میں کسی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کوئی نئی راہ عمل تجویز کریں. مسلمان ہوتے ہوئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس لیے خواہ وہ بہت بڑے ادارے کا مالک ہے، کوئی جو ہے وہ بہت حکومتی افسر ہے، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسلامی فیصلے کے خلاف جائے. تو آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اس میں اپنی مرضی نہیں کی جائے گی. آیت کا ترجمہ دیکھیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول، امرن، کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ وہ سمجھیں اس میں خیرۃ، اپنا کچھ اختیار، من امرہم، اس کام میں. ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقط، بس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا، دور کی گمراہی میں گمراہ ہو جانا. اگلی جو آیت ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. اس آیت کے اندر بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور بہت ہی ایک خوبصورت خاتون تھی. تو حضرت زید چونکہ جو تھے وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے حضرت زینب نے جو ہے وہ حضرت زید سے جو ہے وہ شادی تو کر لی، لیکن دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی. اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں گی. تو جب ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے قرآن آیت کے مطابق کروا دیا. اور اس طرح ایک اور جاہلانہ جو رسم تھا اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب اسے طلاق ہو جائے، منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتے. یعنی مکہ والے جو تھے وہ مشرکین یہی سمجھا کرتے تھے کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بیوی جو ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سے اس جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ کر دیا اور واضح طور پر فرما دیا کہ محض کسی کو منہ سے بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کا نسب وہاں ہی رہتا ہے جس کی وہ اولاد ہے. تو ترجمہ دیکھیے اس کا. وَإِذْ تَقُولُ، اور جب فرماتا ہے، اور جو تم اس شخص سے کہتے ہو، للذی، اس شخص سے، انعم اللہ، جس پر انعام کیا، علیہ، اس پر، اللہ نے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت زینب کو، آپ کو معلوم تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ نہیں، تم اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فرمائی، اور جب تم اس شخص سے کہتے ہو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی اس پر احسان کیا، امسک، روک رکھو، علی کا، اپنے اوپر، زوجہ، اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور تم چھپاتے ہو اپنے دل میں، ماللہ، جبکہ اللہ، مبدیہ، اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوفزدہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے وہ شادی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلانہ رسم کا اس کے ذریعے خاتمہ کر دیا. واللہ حق، اور اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے.
فلما پس جب قضا پوری کر لی زید حضرت زید نے منہا اس سے وطرن اپنی حاجت زوجنا کہا تو اللہ نے آپ کے نکاح میں دے دیا ان کو لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ مسلمانوں پر کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بارے اذا قضوا جب وہ پوری کر چکے ہیں منہن ان سے وطرن اپنی حاجت کو وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب ایک اور سوال دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس کا جواب دیکھیے، اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں کو بلا چو چرا تسلیم کرنا چاہیے اور انہیں واجب التعمیل سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، پہلے اس کا مفہوم دیکھیے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں کچھ بھی تنگی نہ سمجھیں، کیونکہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تو وہ کام ہو کے رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے جو پہلے لوگوں میں بھی گزر چکی ہے، اس لیے جو جس کام کا اللہ فیصلہ فرما لے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، ما کان علی النبی نہیں ہے کسی نبی کے لیے، من حرجین نہیں ہے نبی پر اس کام کے بارے میں، حرجین کوئی بھی تنگی، فیما اس چیز کے بارے میں، فرض اللہ لا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں خلو جو پہلے گزر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وکان امر اللہ اور اللہ کا حکم قدرم مقدورا مقرر ہو چکا ہے، وہ ہو کر رہے گا، یعنی جو اللہ کا حکم ہے جس کو اللہ حکم کو جو مقرر کر چکا ہے وہ حکم ہو کر رہے گا۔ الذین یبلغون اور وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغام کو، وَيَخْشَوْنَهُ وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، یعنی جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اگلی آیت جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں بات ارشاد کی گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین نبیوں پر مہر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ ہر چیز کا جاننے والا۔ تو اصل میں یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کفار مکہ اور منافقین جو تھے مخالفین، انہوں نے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے پہلے حصے میں واضح طور پر فرما دیا کہ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی نسبی باپ نہیں ہیں، روحانی باپ ضرور ہیں لیکن نسبی باپ نہیں ہیں، اور جو نسبی باپ ہوتا ہے اس کے احکامات کا اطلاق روحانی باپ پر نہیں ہوتا۔ تو آیت کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر شادی کر لی جائے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا ظاہری سی بات ہے وہ شخص جھوٹا کہلائے گا۔ اب اس سبق کا جو ہے وہ تیسرا سوال دیکھیے، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آزاد کردہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ اس سبق میں چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس سبق میں حضرت زید کی شادی اور طلاق اور چند دوسری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر احسان کیا اور انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ اور نمبر 3، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، پورے رکوع کا جو ترجمہ ہے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 انہیں یاد کرنے کے بعد لکھنا ہے اچھی طرح سے اور پھر ان کو سنانا بھی ہے۔ اور یہ جو الفاظ وانا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد لکھ لیا جائے تاکہ آپ کو وہ اچھی طریقے سے یاد رہے۔